کی عطائیں کیسی ہیں، اللہ کیسا مہربان ہوتا ہے اپنے بندوں پر، اس کی مہربانی کا کیا عالم ہے کہ ایک بار بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، قحط، بہت قحط تھا اور جناب بارش نہیں ہو رہی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے کہ حضور آپ کرم کریں، دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی. تو آپ نے فرمایا چلو سب مل کے میدان میں چلتے ہیں. 70,000 لوگ جمع ہو گئے. دے آل نیڈ بیڈلی، ان کو بڑی ضرورت تھی بارش کی، کیونکہ بارش نہیں تھی تو کھیت سوکھ گئے تھے، کنویں سوکھ گئے تھے، کئی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی. تو حضرت موسیٰ ساتھ تھے تو ایوری بڈی ہوپنگ کہ اب تو بس دعا ہونی ہے اور بارش ہونی ہے، اللہ کے نبی ساتھ ہیں. تو 70,000 کا مجمع جمع ہو گیا. آپ نے ہاتھ اٹھائے، لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، حضرت موسیٰ نے دعا شروع کر دی. بارش نہیں ہوئی، بادل بھی نہیں آئے. تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا اللہ ہم سب تجھ سے دعا کر رہے ہیں، کرم فرما، بارش فرما دے. ارشاد ہوا اے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے. اے موسیٰ جب تک وہ تمہارے مجمع میں ہے نا بارش نہیں ہونی. کہا یا اللہ اب میں کیا کروں؟ فرمایا تو اعلان کر اور اس کو نکال مجمع سے. یا اللہ اتنا بڑا مجمع میری آواز کیسے جائے گی؟ ابھی پیچھے تک آواز تو اس لیے جا رہی نا، میرا مائک لگا ہوا ہے. اس زمانے میں تو مائک نہیں تھا. ارشاد ہوتا ہے موسیٰ تمہارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام آواز پہنچانا ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، اناؤنسمنٹ کیا اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، برائے کرم وہ ہمارے مجمع سے نکل جائے کیونکہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. اب ٹرائی ٹو ریئلائز دا پوزیشن آف دیٹ پرٹیکولر پرسن. اب اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی کہ اس بھرے مجمع میں مجھے کہا، اور سمجھ تو گیا مجھے کہا جا رہا ہے. اچھا تھوڑی دیر تو اس نے انتظار کیا نا، وہ رائٹ دیکھا اس نے شاید کوئی اور کھڑا ہو جائے، اس نے لیفٹ دیکھا کوئی اور کھڑا ہو جائے، کوئی کھڑا نہیں ہوا اور بارش بھی نہیں ہو رہی. وہ سمجھ گیا کہ کیونکہ اس کو پتا تھا میں 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اب وہ سوچنے لگا کہ اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو میرے تو پورے ولیج کو، میرے تو پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ شخص منحوس تھا، میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی. اب اس بندے نے پتہ نرالا کام کیا، اس نے دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دی. کہتا یا اللہ آج بچا لے، سچی توبہ کرتا ہوں، میں اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اب میں گناہ نہیں کروں گا. 40 ایئرز سے گناہ کر رہا تھا، بٹ توبہ کی کمال دیکھو، اللہ کی رحمت دیکھو، دل ہی دل سے کنیکٹیوٹی ہو گئی. یہ تو توبہ ہے نا ایکچولی، کوئی بڑا اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے توبہ کے لیے. الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے. اللہ سے بات تو کرو نا یار، سچا وعدہ تو کرو اس سے، دیکھو پھر رحمت کیسے برستی ہے. اب اس نے دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دی. مولا آج بچا لے، اگر آج کھڑا ہو گیا ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، پورے شہر کو پتہ چل جائے گا. ہائے ہائے، آج دنیا میں کسی کو پتہ چلے تو فوراً SMS چلاتے ہیں نا، واٹس ایپ چلاتے ہیں، پتہ چلا فلاں نے یہ کیا تھا. ہاں وہی جو بڑی باتیں کرتا تھا. کسی کا اسکینڈل ملنے کی دیر ہے. یہ ہے دنیا والے. اور دیکھو میرے رب کی شان کیسے پردے ڈالتا ہے. اب بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تو کوئی کھڑا نہیں ہوا، بندہ تو کوئی نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو نے تو فرمایا تھا کہ اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو تیری نافرمانی کر رہا ہے 40 سال سے. اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے موسیٰ اس میرے بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، میرے بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا مولا اب تو دکھا دے تیرا دوست کون ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. سنو، ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ جب وہ مجرم تھا تب میں نے اس کا پردہ رکھا، اب تو میرا دوست ہو گیا، تجھے کیسے بتاؤں وہ کون ہے. ہائے ہائے ہائے، لکھ گناہ ہک گناہ، پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، ہک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں. ہم سے کوئی غلطی ایسی ہو جائے اور ماں باپ ناراض ہو جائیں تو گھر سے نکال